حقیقت میں ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے زبان میں اسے سچا تو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو سچا کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف اس کا صادق القول ہونا ہے۔ بے شک صادق القول کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اس شخص کو سچا کہتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے، لیکن حقیقت میں صرف قول کی سچائی نہیں ہوتی، قول کے ساتھ فعل بھی سچا ہونا چاہیے، فعل کے ساتھ کردار بھی سچا ہونا چاہیے، کردار کے ساتھ عمل میں بھی سچائی ہونا چاہیے، اور اگر قول اور فعل کے درمیان توازن نہیں ہے، یعنی قول خود کہہ رہا ہے اور فعل کچھ ہے، تو پھر کسی کو نفاق ہے۔ صلوات واہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دونوں چیزیں سچی ہونا چاہیے، بے قول بھی شک سچا ہو، فعل بھی سچا ہو، کردار بھی سچا ہو، عمل بھی سچا ہو۔ لہذا اللہ نے مطلق لفظ صادق ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اگر اپنے اعتبار سے ہر رخ سے سچے ہو، یعنی قول میں سچے ہو، عہد و پیمان کے سچے ہو، وعدے کے سچے ہو، عمل کے سچے ہو، کردار کے سچے ہو، تو تمہاری پہچان یہ ہونا چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمنائے موت صادق القول ہونے کے ساتھ ساتھ صادق الوعد ہونے کی پہچان ہے، صادق الفعل ہونے کی پہچان ہے، صادق العمل ہونے کی پہچان ہے۔ صلوات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سلسلے میں جو اللہ نے تمنائے موت کا تذکرہ کیا وہ اسی وجہ سے کہ موت اصل میں عجیب و غریب ہے۔ آپ ذرا محسوس کریں اس بات کو کہ اللہ نے یہ اعلان کیا، جب معاملہ آپ کی خدمت کے سامنے کی بات کروں، تمنائے موت، تمنائے موت کا کسی کی بیماری طویل ہوئی، یعنی اور شاید علالہ جو تھا وہ طویل ہوا، پڑھنے لگا، اور آدمی جب پریشان ہو گئے تو اس نے کہا بھائی اب ہم زندہ رہنا نہیں چاہتے، اسے تمنائے موت نہیں ہے۔ کسی کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں پڑی اور جب وہ مصیبتوں سے پریشان ہو گیا تو اس نے گھبرا کے کہا کہ اس مصیبتوں سے بہتر ہے کہ اللہ موت دے دے، یہ تمنائے موت نہیں۔ کسی کو کسی نے بہت زیادہ پریشان کیا، جب اتنا زیادہ پریشان کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہم اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، اسے تمنائے موت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بیماری کے بڑھ جانے پر موت چاہ رہا ہے تو اگر صحت ہوتی تو مرنا نہیں چاہتا، اگر کوئی مصیبتوں کے نتیجے میں گھبرا کے موت کی تمنا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اگر اس کے اوپر مصیبتیں نہ ہوتی تو اس کا مرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبتوں اور پریشان ہو کے کسی شخص کی زحمتوں سے پریشان ہو کے موت چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر یہ مصیبتیں اور ستم نہ کیا جاتا تو شاید وہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ ہے مقصد کہنے کا کہ اگر بیماری طویل ہو گئی تو صحت نہ ہونے کی وجہ سے موت چاہتے ہیں، اگر مصیبتیں آ گئیں تو آرام نہ ہونے کی وجہ سے موت چاہتے ہیں، اگر زحمتیں ہوئیں تو زحمتوں کے دور نہ ہونے کی وجہ سے موت چاہتے ہیں، اسے تمنائے موت نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ اپنے اعتبار سے موت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے موت کی تمنا اور چاہت پیدا ہو گئی، بلکہ حقیقت میں تمنائے موت یہ ہے کہ جب سارے معاملات ہمارے مطابق ہوں، یعنی اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمیں نہ ہو مگر اس کے باوجود اس دنیا سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا ہو تو تمنا ہے موت۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بات عجیب و غریب ہے، کہنا بہت آسان ہے، سوائے ایک گھرانے کے دوسرا کوئی گھرانہ نظر نہیں آیا جو اس منزل پر ہمیں ثابت قدم نظر آتا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ اپنے ماں کے سینے سے اتنا مانوس نہیں ہوگا جتنا علی موت سے مانوس۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ ہم موت پر آ پڑے یا موت ہم پر جا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمنائے موت سوائے خاندان رسالت کے حقیقی معنوں میں کہیں اور نظر نہیں آئی، لیکن قبلہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے علاوہ نہ سمجھی جا سکتی ہیں نہ محسوس کی جا سکتی ہیں کہ یہ تو صحیح ہے کہ خاندان رسالت کے علاوہ اہل بیت کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں تمنائے موت ہے، اس کے علاوہ اگر کہیں رمق پائی جا سکتی ہے تو وہ ہم ہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ملک الموت کا آنا بعد میں ہے، علی مرتضیٰ کا آنا پہلا۔ اگر کوئی اپنے اعتبار سے عشق علی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے یہاں موت کے سلسلے سے جو جذبہ ہوگا وہ یہ ہوگا، اس لیے کہ ہم موت کو علی کا آنا سمجھتے ہیں، اٹھے تو علی، بیٹھے تو علی، سوئے تو علی، جاگے تو علی، ہر قدم ہر آن ہر سانس ہر لہجہ ہر لمحہ علی علی کیا، اور موت ہمیں اپنے عاشق سے ملانے کا ذریعہ قرار پا رہی ہے تو ایسی ہے تو پھر بار بار آئے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر ایک بات میں آپ کی خدمت میں کروں، اصل میں موت ایک ایسی کیفیت
ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے ذائقہ موت ہے. تو لفظ موت اللہ نے ہر سی روح کے لیے رکھا، صاحب نفس کے لیے رکھا، ورنہ اس دنیا میں موت تو ہر اس شے کو ہے کہ جو موجود ہے، یعنی ہر اس شے کو ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جو موجود ہے اس دنیا میں موجود ہے، اس کے اوپر موت ہے، یہ بالکل طے معاملہ واجب طے ہے. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہم اس کے لیے لفظ موت استعمال نہ کریں. مثلا کسی نے کوئی درخت لگایا، مثلا کسی نے مکان بنایا، تو اب درخت لگایا، پھل کے لیے لگایا، سائے کے لیے لگایا، جب تک سایہ اور پھل درخت سے آ رہے ہیں آپ یقین جانیے کہ درخت زندہ ہے. جس دن درخت نے سایہ دینا اور پھل دینا بند کر دیا، کہتا تو کوئی نہیں، البتہ حقیقت یہ ہے کہ درخت کو گم ہوتا ہے، درخت مر گیا. کوئی نہیں کہتا کہ درخت مر گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ مر گیا. اسی طرح مکان کا معاملہ، مکان جان و مال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، جان اور مال کی حفاظت کے لیے مکان بنایا تو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب تک ہماری جان اور مال کی حفاظت کر رہا ہے مکان زندہ ہے. لیکن ایک دن کمزور ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا، دیواریں گرنے لگیں، چھت کمزور ہو گئی، اور جب یہ کیفیت سامنے آئی تو معلوم یہ ہوا کہ اب شریعت کا حکم بدل گیا کہ گرتی ہوئی دیوار کے نیچے نہ کھڑے ہو، گرتی ہوئی چھت کے نیچے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، رکنا ممکن نہیں. چلو یہاں سے ہٹو، کیوں کہ صاحب یہ مکان جو تھا وہ سیدھا ہو گیا. وہ مکان جو برسوں تک ہماری جان و مال کی حفاظت کرتا رہا، آج اسی مکان سے ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنا پڑے گی. کہتا تو کوئی نہیں ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ درخت مکان جو ہے وہ مر گیا اور اس کو موت آ گئی. معاملہ صرف زندگی اور موت ہے. ایک مختصر سے فلسفے و محیط ہے کہ اگر فائدہ باقی ہے تو زندگی ہے، اور فائدہ ختم ہو گیا تو موت ہے. زندگی اور موت کا صرف اتنا سا فلسفہ ہے کہ اگر فائدہ باقی ہے تو زندگی ہے، اور فائدہ ختم ہو گیا تو موت ہے. دنیا میں باقی رہنے والی جتنی اشیاء ہیں ان کا فائدہ ان کی زندگی پر دلالت کرتا ہے، اور جب فائدہ ختم ہو جائے تو مر جانے پر دلالت کرتا ہے. بس یہی معاملہ ہمارے یہاں بھی ہے. اگر ہماری ذات سے پہنچنے والا فائدہ ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی ہے تو ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، لیکن اگر ہماری ذات سے زندگی ہی میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم زندگی میں ہی مردہ ہیں. اس لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ عام طور پر ہم اس بڑے خاندان کے تذکرہ تو بعد میں کریں گے. اس پورے معاشرے میں دیکھیے بہت مختصر سے لوگ تشریف فرمائے لیکن ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے ایک لفظ شخص اور دوسرا لفظ شخصیت. شخص سے شخصیت کا سفر کرنے کے درمیان جو چیز کام کرتی ہے اسے کہتے ہیں فائدہ. یعنی پرسن سے پرسنالٹی کا جو سفر ہوتا ہے وہ پروفٹ کے بیس پر ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اسی شہر میں، اسی محلے میں، ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. ہماری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں. ہم شخص ہیں، شخصیت نہیں. جو کچھ بھی ہوں گے ہم اپنے لیے ہوں گے، ہم سے ہٹ کے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بس ہم ہی ہیں، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر ہماری ذات سے پہنچنے والا فائدہ ہمارے اعزاء کو، ہماری اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو ہے تو ہم اپنے لیے شخص ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے شخص نہیں ہے. کیونکہ ایک دائرہ ہمارا فائدہ، ذات سے پہنچنے والا فائدہ ہمارے گھر میں موجود ہے، لہٰذا ہم شخصیت ہیں مگر اپنے گھر کے اندر. گھر کے باہر نکل کے ایک شخص سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا. گھر والوں کے لیے شخصیت ہے مگر گھر سے باہر کے لیے صرف ایک شخص ہے. لیکن ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ذات سے فائدہ محلے والوں کو ہونے لگتا ہے. یعنی علاقے والے ہم سے کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، کسی بھی طریقے کا، کسی بھی انداز کا فائدہ ہو، اگر ہم انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے بھلے شخص ہوں لیکن گھر والوں کے ساتھ ہم محلے والوں کے لیے بھی شخصیت ہے، کیونکہ ہماری ذات سے فائدہ محلے والوں کو ہو رہا ہے. مگر محلے والوں کے لیے شخصیت ہوں گے، علاقے والوں کے لیے شخص سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا. علاقے والوں کو اگر فائدہ پہنچنے لگا تو شخصیت علاقے میں پہچانی جائے گی. اب محلے سے نکل کے علاقے والے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو ہم علاقے والوں کے لیے بھی شخصیت ہو گئے. علاقے والوں کے لیے شخصیت ہوں گے مگر شہر والوں کے لیے ایک شخص سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا. اگر ہماری ذات سے پہنچنے والا فائدہ شہر کی سطح پر ہے اور شہر کے لوگ بلا تفریق ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم محلے، گھر کے بعد علاقے اور علاقے کے بعد شہر کے لیے بھی شخصیت ہیں، مگر شہر کے لیے شخصیت ہیں، صوبے کے لیے ایک شخص سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا. یہی دائرہ فائدے کا صوبے کی اور اسٹیٹ کے لیول کو پہنچا اور ہمارے صوبے اور ہمارے اسٹیٹ کے لوگ ہم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو ہم اپنے صوبے اور اسٹیٹ کے لیے شخصیت ہیں، ملک کے لیے ایک شخص سے زیادہ کی حیثیت نہیں. یہی فائدہ ملک کی سطح پر آ گیا تو ملک کے لیے شخصیت ہو گئی. مگر ہم ہندوستان کی ذات، اگر ہندوستان کی عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ہندوستان کے لیے شخصیت ہیں. بیرون ممالک ہماری ایک شخص سے زیادہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم ملک سے باہر قدم نکالیں گے تو انڈیویجول ہم ہیں، ہماری کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ
بے شک فائدہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شخصیت وہاں تک سفر کرتی ہے جہاں تک فائدے کا دائرہ جاتا ہے۔ بے شک۔ ہماری ذات سے اگر فائدہ پہنچ کے گھر تک، گھر سے محلے تک، محلے سے علاقے تک، علاقے سے شہر تک، شہر سے ملک تک پہنچے تو یہ شخصیت ملکی ہو جائے۔ اور اگر ہماری ذات سے فائدہ نکل کے بین الاقوامی لیول پر دوسرے ممالک کے لوگ بھی اٹھانے لگیں، تب لوگ کہتے ہیں یہ صاحب انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں اور بین الاقوامی شخصیت ہیں، ان سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ہم اس کیفیت پر اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے لگے تو پھر مذہب کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، یہ ساری باتیں میٹر نہیں کرتی۔ بات صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ ہماری ذات سے پہنچنے والا فائدہ کتنی دور تک جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ہماری شخصیت کو کوئی نقصان ہوا تو صرف ہمارا نقصان نہیں ہوتا، ہر اس شخص کا نقصان ہوتا ہے کہ جس کو ہم سے فائدہ پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اب ہماری ذات سے پہنچنے والا فائدہ جہاں تک پہنچ رہا ہے، ہماری ذات کا نقصان ہر اس شخص کا نقصان ہے اور ہمارا فائدہ ہر اس شخص کا فائدہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اگر فائدہ پہنچایا تو ہماری ذات سے پہنچنے والا نقصان دوسروں کو ہے اور ہماری ذات کو ہونے والا نقصان دوسروں کو ہے۔ مطلب فائدے اور نقصان کا معاملہ بھی فائدے پر منحصر ہے۔ آج ہمارے جیسا گناہگار اگر دنیا میں کسی مذہب و ملت کے فرق کے بغیر فائدہ پہنچائے تب تو اس کی ذات سے پہنچنے والا فائدہ اسے مرنے ہی نہیں دیتا، تو وہ خاندان کے جس کے علم سے، جس کی سخاوت سے، جس کی قربانی سے، جس کی دیانتداری سے پوری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے، انہیں ہم زندہ نہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہی وجہ ہے آپ ذرا سا اس مسئلے پر غور کریں کہ ہم مذہب سے ہٹ کے بھی بات کریں تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فائدہ مرنے نہیں دیتا کہ دلیل کیا ہے۔ عام طور پر کسی کالج میں، کسی مدرسے میں کہیں لیکچر ہو رہا ہے، مثلا کوئی پروفیسر پڑھا رہا ہے، 50 لڑکے بیٹھے ہوئے اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس نے 100، 150، 200 برس پہلے کسی اسکالر جس کا انتقال ہو گیا اس کا بھی قول نقل کیا، اپنے حوالے، اپنے جو ہے وہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اس نے بات کی۔ مثلاً اس نے کسی اسکالر کا تذکرہ کیا، اگر وہ سائنس کا ہے تو اس نے کسی سائنٹسٹ کا ذکر کیا، اگر وہ اکنامکس کا ہے تو اس نے کسی اکنامکس کا تذکرہ کیا۔ 100 برس پہلے جس کا انتقال ہو گیا اس کا ذکر کرتے اس نے کہا اس مسئلے میں اس کا کہنا یہ ہے، جیسے کہ اس نے کہا یہ کہنا یہ ہے تو سارے کے سارے بچے جو اس وقت اسکالر تھے، پڑھ رہے تھے، انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے قول کو سنا۔ کسی نے بڑھ کے نہیں کہا کہ کہنے کا مطلب کیا ہے، آج سے 100 برس پہلے وہ مر گیا، اب تو اس کی ہڈیاں بھی سڑ گئی ہوں گی، تو آپ یہ کہیے کہ وہ یہ کہتا تھا، اس کا کہنا ہے کا کیا مطلب؟ آپ آج کے حال کے زمانے میں اسے کیوں استعمال کر رہے ہیں، پریزنٹ ٹینس میں اسے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ 100 برس پہلے وہ گزر گئے، 100 برس بعد آپ اسے یاد کیجیے تو 6 کہے گے کہ یہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھدار لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اصل میں وہ مر گیا مگر اس نے جو بات کہی اس کا فائدہ آج تک باقی ہے، کیونکہ اس کے ذات سے پہنچنے والا فائدہ باقی ہے، لہٰذا 6 کا معاملہ نہیں ہوگا، ہے کا معاملہ ہوگا۔ اور ہٹ کے بات کروں، آج بھی کوئی 150 برس کے بعد میر انیس کا کوئی مرثیہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، مرزا دبیر کا کوئی بند آپ کو سنا رہا ہے، پیر تقی میر کا کوئی سلام آپ کو سنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ یہ فرماتے ہیں، تو ممبر سے نیچے کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی فرماتے ہیں، نہیں فرماتے تھے، 100 برس سے زیادہ ہو گئے ان کو گزرے تھے، لیکن جب کسی نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں تو آپ نے بھی سر جھکا کے سنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں گزرے ہوئے 100 برس ہو گئے، مرثیہ آج بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے آج کے لیے گئے، سلام آج بھی ویسے ہی ہے جیسے آج کے لیے کہا، آج بھی ویسے ہی ہے جیسے آج کے لیے کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے ذریعے سے پہنچنے والا فائدہ باقی ہے تو وہ زندہ ہے۔ مطلب یہ کہ گناہگار کی ذات سے پہنچنے والا فائدہ اس کی زندگی پر دلالت کر سکتا ہے، تو معصوم خاندان سے پہنچنے والا فائدہ ان کی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ایک اسکالر کے گزر جانے کے بعد اسے تھے کے ساتھ یاد نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی تھے نہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ رسالت کا فائدہ بھی باقی ہے، امامت کا فائدہ بھی باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد یا علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد۔ فائدے اور نقصان کا موت اور زندگی پر دلالت
अम्वात बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो लोग जो अल्लाह के राह में कत्ल हो गए, शहीद हो गए, उन्हें मुर्दा गुमान भी कर, वो जिंदा है, बस सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की तरफ से रिज़्क़ भी पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी ज़िंदगी की दलील ये है कि वो रिज़्क़ पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए अल्लाह कह रहा है कि इन्हें चलती फिरती लाशों से ज़्यादा ना समझो। हमने आज तक तो किसी लाश को चलते फिरते नहीं देखा, मगर अगर कोई लाश चलती फिरती नज़र आ जाए तो लोग घबरा जाए, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि चलती फिरती लाशें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चल फिर रही हैं। चल फिर रही का मतलब ये कि इनके जिस्म से इनकी रूह जुदा नहीं हुई, मगर अल्लाह की निगाह में ये लाशें हैं। अब ये समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ है कि जो लाश बनाती है, कौन सी चीज़ है जो ज़िंदगी बनाती है। हमारे यहाँ बहुत से लफ्ज़ इंतकाल के बाद इस्तेमाल होते हैं, मसलन मैयत कहा जाता है, जनाजा कहा जाता है, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ मुर्दा नहीं कहा जाता। आप किसी रवायत में ये लफ्ज़ मुर्दा नहीं देखेंगे। इंतहा ये है कि जब उर्दू बहुत ज़्यादा दम तोड़ने लगती है तो लोग मिट्टी कह के याद करते हैं, दूसरे हालांकि दूसरी तरफ का लफ्ज़ इधर का था ही नहीं, आ गया है, लेकिन चलिए एक अलग मसला है कि मसलन मिट्टी के अल्लाह मिसला मिट्टी से मिट्टी में मिल जाएंगे इसलिए मिट्टी कहते हैं, वो भी मान मिट्टी कह दिया, जनाजा कह दिया, मैयत कह दिया, लेकिन मुर्दा क्यों नहीं कहते। मामला ये है कि अगर जिसमें रूह ना हो तो मैयत है, लेकिन अगर दिल में अली ना हो तो मुर्दा है। वाह 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 वाह। जब अगर दिल में अली ना हो तो अल्लाह भी कहता है ये चलती फिरती लाशें हैं, और अगर कोई अली की मोहब्बत के साथ दुनिया से चला जाए तो पैगंबर कहते हैं मन माद अला हुब्बे आले मोहम्मद मादा शहीदा। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व फायदे का मामला। फिर उसके बाद तमन्ना करो मौत की। मौत का कैफियत बड़ी अजीब व गरीब है। मामला ये कि मौत लफ्ज़ एक, मलकुल मौत एक, मगर कैफियतें दो, माता शहीदा और माता काफिरा। इसका मतलब ये हुआ कि मौत एक है, नतीजे दो हैं। बज़ाहिर नज़र आने वाला आदमी भी एक है जिसे मलकुल मौत लिए जा रहा है, लेकिन इन दोनों के ऊपर कैफियत का तारी होना अलग अलग है। सिर्फ इस नज़र आने वाले जिस्म की बुनियाद पर नहीं, यानी इस सीने में छुपे हुए दिल में खाने मोहब्बत अहले बैत की वजह से। हमारे सीने में धड़कने वाला दिल अगर अली के इश्क से सरशार है तो फिर हमारी मौत माता शहीदा के ज़ुमरे में आई, और अगर ये हमारा दिल मोहब्बत अहले बैत से खाली है तो फिर हमारी मौत माता काफिरा के ज़ुमरे में आई। मतलब कहने का ये कि तुम मौत की तमन्ना करो। अच्छा, एक बात ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मौत हक़ है। मौत के साथ साथ जब तलकीन पढ़ी जाती है तो उसमें पूरी फहरिस्त बयान की जाती है। मौत क़ब्र हक़ है, नश्र हक़ है, सवाल मुनकिर नकीर हक़ है, मीज़ान हक़ है, सिरात हक़ है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं साहब कब्र में आपने ये तो कह दिया मौला अली आएंगे, लोग खुश हो गए, ये नहीं कहा कि साहब वो बिच्छू भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल उसके आने की भी रवायत, साहब के आने की भी रवायत, अली के आने की भी रवायत। लेकिन भैया अजीब और गरीब मसला है, अर्ज़ कर रहा हूँ कि साहब के आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उसके आने की रवायत, दीगर हशरातुल अर्ज़ के आने की रवायत और मौला अली के आने की रवायत भी। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जहाँ साहब आएगा वहाँ अली नहीं आएंगे, और जहाँ अली आएंगे वहाँ साहब नहीं आएगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर साहब आएगा तो अली नहीं आएंगे, अली आएंगे तो साहब नहीं आएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अली को बुलाने का इंतज़ाम कर रहे हैं या साहब को बुलाने। बेशक, वाह 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 वाह। समझ रहे हैं आप? जिसको बुलाएंगे भैया कि दायरे मजलिस पढ़ने के लिए हमें ऐसा साहब ने हुक्म दिया तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, किसी और को बुलाया जाता तो वो आते। लेकिन यहाँ ऐलान हुआ, मुझसे उन्होंने बात की, मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके बाद इस वक्त हम नहीं आए। कोई दूसरा जाकर यहाँ मजलिस पढ़ रहा है तो आपने पूछा साहब ऐलान तो उनके नाम का हुआ था, पढ़ ये रहे, मैंने कहा वहाँ उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं भी आऊँगा, लेकिन मेरे ना आने की कंडीशन यही है कि मैं आने से इनकार कर दूँ। एक ही जुमला कहेंगे भैया पूरी ज़िंदगी में जो दिल चाहे कीजिए, मगर कोई ऐसा काम न कीजिए कि कब्र में अली आने से इनकार करें। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। सलावत पढ़ें बर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। में आने से उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर हम कहीं जाने के काबिल नहीं होंगे। सलावत पढ़ें बर बेशक बेशक। अच्छा, हम तो ये भी बढ़ा दिया हूँ करीब मसला है, सब सुनिए बशायद आखिरी दो बात में गुफ्तगू तमाम हो जाए कि जनाब अमीर कब्र में क्यों आता है, मौला अली कब्र में क्यों तशरीफ लाए। अल्लाह ने जब जनाब यूसुफ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ को अपने प्रोग्राम के तहत कुएं में फेंक दिया कि यूसुफ को रास्ते पर हटा दिया जाए, तो जनाब यूसुफ कमसिन थे, छोटे थे, और उन्हें उनके भाइयों ने हसद में कुएं में फेंक दिया कि यूसुफ नहीं रहेंगे तो सारी मोहब्बतें याकूब की हमारे लिए होंगी और फिर हम होंगे और औलादें होंगी। एक अलग की बात है, मगर सुन लीजिए कि उनका प्रोग्राम यही था कि अभी यूसुफ अगर दरमियान से हट जाएंगे तो याकूब को सदमा होगा, तो 4 दिन 5 दिन क्या करेंगे,
اور اس کے بعد بھول جائیں گے، اور جب بھول جائیں گے تو پھر ساری محبتیں ہمارے لیے ہوں گی، ہم ہوں گے اور یعقوب کی محبتیں ہوں گی، اور پھر وہ بھول جائیں گے، اور بعد میں ہم اس گناہ کی توبہ بھی اللہ سے کر لیں گے، جیسے آج تک مسلمان غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو دل چاہے کر لیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں۔ بخشوانے کے معاملے میں تو آج اتنے زیادہ حوصلے بڑھ گئے، کوئی حدیث کو بخشوانے کے لیے بھی تیار ہو، صاحب آپ کسی کو برا کیوں کہیے، اللہ غفور الرحیم اوپر سے، بھیا ہم کہتے ہیں اسی لیے نہیں بخشے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بخشے گا اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں بخشے گا اس لیے وہ غفور الرحیم ہے، لہٰذا انہوں نے یوسف کو راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، لیکن نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جب بھی یہ سارے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے ان کے سامنے جاتے تھے بڑے طویل عرصے کے باوجود، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھول جائیں گے، لیکن نقصان یہ ہوا کہ جیسے ہی یعقوب انہیں دیکھتے تھے انہیں یوسف یاد آ جاتے، واہ 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 واہ، جب وہ یوسف کو یاد کرتے تھے تو یوسف کو روتے تھے، بیٹوں سے اظہار بیداری کرتے تھے، اس کا مطلب۔ اور پھر دوسرا نقصان یہ ہوا کہ پوری زندگیاں حضرت یوسف کے بھائیوں کی گزر گئی، مگر انہیں اللہ نے یہ توفیق نہیں دی، وہ کسی دن کہتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو یعقوب کی محبت ملی، نہ توبہ کرنے کی توفیق۔ ایک بات یہ بھی ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی معصوم کا دشمن ہو جائے تو نہ قربت خدا ملتی ہے نہ قربت رسول۔ واہ واہ واہ، جب یوسف کے دشمن اللہ کے قریب اور یعقوب کے قریب نہیں ہو سکتے تو پھر علی و فاطمہ کے دشمن محمد کے قریب اور اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں؟ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے پھینکا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اہتمام کہ جب کوئی دشمن اور مخالف کسی معصوم یا اللہ کے خاص بندے کے لیے کوئی تدبیر کرتا ہے تو اللہ اسی تدبیر کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ مثلا اگر نمرود نے ابراہیم کے لیے آگ روشن کی ہے تو یہی آگ ابراہیم کی حفاظت کرے گی، یعنی الگ سے اللہ پانی کو نہیں برسائے، یعنی الگ سے اللہ ملائکہ کو آگ بجھانے کا حکم نہیں دے گا، یہ آگ ہی ابراہیم کی حفاظت کرے گی۔ لہذا اس نے کہا ہے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہیں، مطلب آگ لگاؤ کہ تم فطرت کو ہم تبدیل کریں۔ واہ 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 واہ، موسیٰ کا مخالف فرعون ہے، اور جب وہ موسیٰ کو لے کے دریا کی طرف پیچھا کرتے کرتے آئے گا تو جس راستے پر موسیٰ نجات پائیں گے اسی راستے پر فرعون کے لشکر کو غرق بھی کیا جائے، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ ہم جس راستے پر موسیٰ کو نجات دے سکتے ہیں اسی راستے پر فرعون کو غرق بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے جس کنویں کو یوسف کی قبر بنانا چاہا، اللہ نے اسی کو حفاظت یوسف کا مسکن بنا دیا، واہ 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 واہ، یعنی اسی کنویں میں یوسف محفوظ رہیں گے۔ اب اگر آپ خوش ہونا چاہیں تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سر حسین کاٹ کے نیزے پر دشمنوں نے اس لیے چڑھایا کہ یہ ہماری فضا کا اعلان بنے گا، حسین نے اسی نیزے کو اپنی اعلان فضا کا ممبر بنا دیا، یعنی الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تدبیر ہی کو الٹ کے بتائیں گے کہ ہم علی کل شیء قدیر ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی اسی کنویں میں جب انہوں نے پھینکا تو جبرائیل کو بھیجا اور جا کے انہوں نے اسی کنویں میں محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ یوسف چھوٹے تھے، کمسن تھے، معصوم تھے، لہذا رونے لگے، گریہ کیا، رونے لگے، آنسو آئے، تنہائی محسوس کی، تنہائی وحشت میں تبدیل ہوئی۔ حقیقت میں وحشت کا مطلب کیا؟ یہی وحشت کا مطلب ہے کہ جب تنہائی کا احساس شدت اختیار کر لے تو اسے وحشت الگ سے کسی خوف کا نام نہیں ہے، وحشت تنہائی کی کیفیت کے بڑھ جانے کو کہتے ہیں، جب اکیلا پن بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسی کو وحشت کہتے ہیں، اسی لیے نماز وحشت قبر کا ہوتا ہے، کیونکہ تنہائی بے انتہا ہوتی ہے، اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو وحشت کا مطلب کیا ہے؟ تنہائی کا شدت اختیار کرتے ہیں۔ جب انہیں وحشت ہونے لگی تو وہ گریہ کرنے لگے، کمسن تھے، اب تک یعقوب علیہ السلام سے الگ نہیں ہوئے تھے، تو پریشان ہوئے، اللہ کو یہ پریشانی پسند نہیں آئی اور گوارا نہیں ہوئی، اس نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے یوسف کے مونس ہو جاؤ، یوسف کی تنہائی کو دور کرو، یوسف کا دل بہلے۔ لیکن آپ سنیں گے کہ جب حضرت جبرائیل یوسف کے پاس آتے تھے تو اپنی اصل حالت پر نہیں آتے، بلکہ حضرت یوسف کے پاس جبرائیل شبیہ یعقوب بن کے آتے تھے، یعنی ملک کی حیثیت سے نہیں آتے، پیکرے یعقوب میں آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ اس لیے آتے تھے کیونکہ یوسف
تھے اپنی زندگی میں اب تک یعقوب سے ذرا دیر کے لیے بھی الگ نہیں ہوئے تھے، یا یوں کہا جائے کہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر یوسف کسی سے قریب تھے تو اسے یعقوب کہتے ہیں، کیونکہ زندگی میں دل سے سب سے زیادہ حضرت یوسف کے یعقوب قریب تھے، لہذا اللہ نے اسی لیے یعقوب کی شبیہ بنا کے جبرائیل کو بھیجا تاکہ احساس تنہائی دور ہونے میں یوسف کو پریشانی نہ ہو اور وہ بالکل مطمئن رہیں۔ بس یہی مسئلہ غور کرنے کا ہے کہ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ یعقوب کی شبیہ بن کے یوسف کے بعد جبرائیل کیوں آتے تھے، تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مومن کی قبر میں مولا علی کیوں آتے ہیں، اس لیے کہ یوسف کے دل سے جو سب سے زیادہ قریب ہو اسے یعقوب کہتے ہیں، اور مومن کے دل سے سب سے زیادہ جو قریب ہو اسے علی کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، احساس تنہائی نہ ہو، یعقوب کی طرف میں بھیجا گیا، مومن کی تنہائی دور کرنے کے لیے علی کو بھیجا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد حیدری یا نعرہ سلوات اللہم صلی علی بہت عجیب کیفیت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو آل محمد کی محبت کا مزہ وہ شہید ہوتا ہے۔ شہادت، بس آخری جملہ، شہادت کا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر اکثر لوگ اس فلسفے کو بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب شہید وہ کیسے ہو گیا کہ جو بستر پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ بستر پر رخصت ہو جانا شہادت کا مسئلہ ہے۔ شہادت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو مجاہد کو ملتی ہے۔ شہید ہونے سے پہلے مجاہد ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی شہید نہیں ہوتا، جو مجاہد ہے وہی شہید ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہر مجاہد شہید نہیں ہوتا، لیکن ہر شہید مجاہد ضرور ہوتا ہے۔ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ جو کوشش کرنے والا ہے۔ لہٰذا صرف کوشش نہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا جب کوشش کرتا ہے تو وہ مجاہد کہلاتا ہے۔ مجاہد کیونکہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے ایک مقصد کے تحت، تو اسے دو مقصد سامنے ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنے مقصد کو کامل کر کے فاتح کہلائے، یا وہ اپنے مقصد کے درمیان اگر موت کو پہنچ جائے گا تو وہ شہید کہلائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسی مقصد کو گواہ ہو جائے گا۔ مقصد یعنی ایسا مقصد کہ جو اللہ کے لیے ہو۔ اگر مقصد اللہ کے لیے ہے تو پھر کوشش کرنے والا مجاہد بھی ہے اور اسی کوشش میں مر جانے والا شہید بھی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے جو لفظ ارشاد فرمایا، ایک مال خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں مجاہد، ایک زبان سے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا مجاہد، تلوار چلانے والا میدان جنگ میں مجاہد، نفس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا مجاہد۔ تو جب یہ اس طریقے سے منظر ہے کہ اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ مجاہد ہے، اور اسی مقصد پر اگر وہ زندگی گزار دے تو وہ شہید بھی ہے۔ تو پھر اب اگر پیغمبر نے یہ کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ آل محمد کی محبت پر مر جانے والا شہید ہوتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ زندگی کا بہت اہم ترین مقصد محبت اہل بیت۔ بے شک اتنا آسان کام نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کو زندگی گزارنا میدان میں تلوار چلانے سے کم نہیں ہے۔ ہم تو اکثر ایک بات کہتے ہیں، سب یہاں دہرائیں گے ضرور، کہ ہم اس وقت یہاں آپ فیروزی مسجد میں کشمیری محلے پرانے لکھنؤ میں شیعوں کے علاقے میں بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں، دن بھر اسی طریقے کی تقریر ہوتی رہے، کوئی نہ پوچھنے والا ہے، نہ روکنے والا، نہ ٹوکنے والا، رات بھر اسی شہر میں چپیداریاں ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس تو ہمیں نہیں معلوم کہ پیغمبر نے مات شہیدہ کیوں کہا۔ اس اہمیت کا اندازہ تو وہاں ہوگا کہ جہاں شناختی کارڈ دے کے گولی مار دی جائے، جہاں لفظ شیعہ کہہ کے اپنا تعارف کرانا اس بات کے لیے دلیل بھی نہیں ہوتا کہ شیعہ کہنے کے بعد زندہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ ایسے موقع پر شیعہ رہنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ رحیم و کریم بھی ہے، جو اجر و ثواب وہاں زحمتوں میں برداشت کرنے والے مومنین کو ہے، وہاں آرام میں رہنے والے لوگوں کو بھی وہی ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو ہم نہ فرش ادا کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ مجلس امام حسین کی اس عظمت کو سمجھ سکتے ہیں جو حقیقت میں ان کے لیے، جن کے لیے مجلس کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے اشہد ان علی ولی اللہ کہنا آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے جو تلوار کی دھار پر علی کی ولایت کا اقرار ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے محبت اہل بیت کو زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی ہم سے زیادہ سخت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قربانی بڑی ہو تو درجہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللہم اس کیفیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو پھر یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ بستر پر مرنے والا شہید کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بظاہر بستر پر مرا، حقیقت میں اس کی زندگی کسی میدان جنگ سے کم نہیں ہے۔
یا تو وہ فاتح ہو کہ اپنے مقصد پر پہنچ جائے، یا وہ شہید ہو کہ اپنے مقصد پر گواہ ہو جائے۔ دو مقصد میں چیزوں میں سے ایک ہی منزل مجاہد کو ملتی ہے۔ کائنات میں اکیلے مجاہد ہیں حسین، جو بیک وقت فاتح بھی ہیں اور شہید بھی۔ یہ منظر حسین کے علاوہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں۔ ایسا فاتح کہ نو کے نیزہ پر تلا اپنا اعلان فتح و کامرانی کر رہا ہے، اور ایسا شہید کہ کائنات آج تک اسی مظلومی کے نام پر آنسو بہا رہی ہے۔ بس مرحوم کے خدا درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کے ساتھ مزید ایسے حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے کہ کربلا میں شہادت سید الشہداء صبح قیامت تک انسانیت کو خون کے آنسو رلانے کے لیے تھا۔ اور فتح کامرانی کی دلیل یہ کہ آج بھی اسی فتح کے نتیجے میں اسلام آیا، صدا الہ الہ الا اللہ۔ مجلس تمام ہو گئی، آج 28ویں سفر ہوئی ہے، آج پیغمبر کی شہادت ہے، آج امام حسن مجتبیٰ کا دم ہے، آج فاطمہ کے سر سے بابا کا سایہ ہے، آج بیوی دنیا کے سر سے باپ کا سایہ ہو گیا۔ مجلس سے مثال ثواب ہوتی ہے۔ میں بھی ایک جملے کی طرف اشارہ کر کے بس بات کرتا ہوں۔ مجلس ہے خدا اور ان کے درجات بلند فرمائے، الہی آمین۔ آج ذرا محسوس کیجیے اس بات کو، پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہوگا اگر تصور حقیقی ہوتا ہے کہ عیسیٰ انتقال ہوا، خبر ملی، لوگ آ گئے، تعزیت دی، تصویر بھی شرکت کی، گلے لگایا، عیسیٰ کو یہ وہ ساری چیزیں جو جنازے بنی پہنچ سکا اسی میں آ گیا۔ سیوں کے بعد 10واں 20واں 30واں 40واں یہ تمام سلسلے اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں۔ جو کبھی نہ پہنچ پائے وہ گھر جا کے خاص طور سے تعزیت دیتے ہیں۔ معاملہ یہ کہ تعزیت کا سلسلہ اسی کو پرسہ کہتے ہیں۔ یہی لفظ عزا، عزا کا مطلب ہی تعزیت ہے، پرسہ ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو تو لوگ تعزیت دینے کے لیے آتے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، تدفین میں جہاں شرکت کرتے ہیں، 30 میں شرکت کرتے ہیں، 10ویں 20ویں میں شرکت کرتے ہیں۔ جو کہیں نہ پہنچ سکے وہ گھر جا کے تعزیت دیتا ہے، ملاقات کر کے تعزیت دیتا ہے۔ یہ سلسلہ چہلوں تک چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایصال ثواب کا سلسلہ تو باقی رہتا ہے، مگر تعزیت کا سلسلہ تمام ہو جاتا ہے۔ اب جماعی بھی ہوگی، تماہی بھی ہوگی، برسی بھی ہوگی، لیکن کوئی تماہی اور شماعی میں پرسہ دینے کے لیے نہیں جاتا، دیسے میں کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں جاتا، اس لیے کہ پرسے کا پیریڈ 40ویں تک تھا، لوگ آگے تعزیت دے گئے، اب 40 تعزیت کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن آج 1400 برس تک مجلس عزا کا اسی ترکیب کے ساتھ استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سجاد کو ویسا پرسہ نہیں دیا گیا جیسا ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین کو وہ تعزیت نہیں ملی جو انہیں تعزیت ہونا چاہیے۔ ابھی تو تعزیت تاریخ میں 2 ہی لوگوں کو نہیں ملی، یا مدینے میں فاطمہ کو پرسہ نہیں دیا گیا، یا کربلا میں حسین کو پرسہ نہیں دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد جناب سیدہ روز مولا علی سے پوچھی نہیں، یا علی آج کوئی صحابی میرے بابا کی تعزیت کے لیے آیا؟ مولا فرما دیتے نہیں۔ مسلسل 7 دن تک بیوی نے یہی سوال کیا۔ جب 7واں دن آیا تو جناب امیر نے فرمایا کہ شاید بیوی برداشت نہ کر پائیں، پیغمبر کی مسند نکال کے بچھائی، اور بچھا کے بیوی کو اس مسند رسول پہ بٹھایا، اور بٹھا کے کہنے لگے آئیے بیوی، ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ پیش کریں، آپ ہمیں اللہ کے رسول کا پرسہ پیش کیجیے۔ عادلوں جناب امیر مدینے کے اس مکان میں بیٹھے ہوئے جناب سیدہ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ وہاں کربلا میں کسی نے حسین کا پرسہ سید سجاد کو نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رہائی کے بعد اسباب واپس آنے لگا تو حضرت زینب کبریٰ نے اسباب میں سے مسند رسول نکالی جو عصر کے وقت خیمے میں کچھ جل بھی گئی تھی۔ بی بی نے مسند کو نکال کے بچھایا، امام زین العابدین کا بازو سنبھالا، اور اس کے بعد مسند رسول کو بٹھا کے کہنے لگی میرے لال، جب سے تمہارے بابا مارے گئے کسی نے تمہیں یتیمی کا پرسہ نہیں دیا، آؤ میں تمہیں یتیمی کا پرسہ دیتی ہوں۔ مدینے میں علی فاطمہ کو پرسہ دے رہے ہیں، ہاں شام کے مکان میں فاطمہ علی کو پرسہ دے رہی ہیں، لیکن ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا یا علی آپ کو میں اللہ کے رسول کا پرسہ دیتی ہوں۔ ادھر امام سجاد کہنے لگے بھوبی اماں، جب سے آپ کے بابا مارے گئے آپ کو بھی کسی نے آپ کے بھائی کا پرسہ نہیں دیا، اے بھوبی اماں ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ اللہ